بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ تجزیہ کار کچھ مایوس مایوس نظر آ رہے ہیں۔ مجھے اتفاق ہوا شہزاد اکبر کا پروگرام دیکھنے کا، محیط پیرزادہ کا پروگرام دیکھنے کا۔ میں سننا چاہتا تھا کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے، اور دونوں تقریباً اس نقطے پر ایک پیج پر نظر آئے کہ جنرل عاصم منیر یہ راؤنڈ جیت گیا ہے، اس جنگ کا یہ راؤنڈ جیت گیا ہے، اور جنرل عاصم منیر کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ 2027 تک اب کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں آئے گی، اور جو سیاسی تحریک ہے اس کی شدت سب ختم ہو گئی ہے، دم توڑ گئی ہے۔ وہ دونوں جو بنیادی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ سامنے کے حالات دیکھیں تو وہ درست معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں مسلسل ایک چیز پہ کھڑا ہوں، اور میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، جسے عاصم منیر کی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس کو امریکہ کے خون اشام پنجوں میں جکڑا جانا کہوں گا۔ اب باقی تو چھوڑ دیں، کسنجر کی بات ہی یاد کر لیں کہ امریکہ کی دشمنی تو بری ہے، بہت بری ہے، لیکن امریکہ کا دوست ہونا تمہارے لیے فیٹل ہے۔ یعنی سمجھو تم نے موت کو گلے لگایا ہے جب تم نے امریکہ سے دوستی کی ہے۔ اگر خود ایک امریکی صدر یہ کہہ چکا ہے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ناؤ امیجن، کیا پاکستان میں استحکام آ گیا ہے جس لیے ہم کہیں کہ عاصم منیر جیت گیا ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے جو ہم کہیں عاصم منیر جیت گیا ہے؟ اور کیا جو امریکہ مانگ رہا ہے، جو اسرائیل عاصم منیر سے مانگ رہا ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس دو ایران کے حوالے سے، اور رجیم چینج آپریشن میں تم کیا کردار ادا کر سکتے ہو ہمیں بتاؤ، بریفنگ دو، کیا عاصم منیر یہ کر کے سکون میں رہ پائے گا؟ اور سکون میں مینٹل سکون کی بات نہیں کر رہا، میں ایکچوئل بات کر رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے کرنا؟ امریکہ جب آپ کو لنچ پہ بلاتا ہے تو ڈیمانڈز رکھتا ہے سامنے، ریکویسٹ نہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ایک پوری ڈیمانڈز کی لسٹ ہوتی ہے سامنے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ زیلنسکی کو بلا کے اگلوں نے میڈیا کے سامنے ذلیل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو زیلنسکی کے ساتھ تو پورا یورپ کھڑا ہوا ہے، برطانیہ کھڑا ہوا ہے، کینیڈا کھڑا ہوا ہے، آسٹریلیا کھڑا ہوا ہے۔ اس کو بلا کے ذلیل کر دیا تھا ٹرمپ نے کہ میرا حکم ہے، مانو نہیں تو پھر یہ تمہارے ساتھ ہم کریں گے، اور پھر اس سے معدنیات بھی چھین لی، لٹرلی حکم دے کر 400-500 ارب ڈالر کی معدنیات چھین لی یوکرین سے۔ ایسا ہی حکم پاکستان کو ملا ہے، یہ معدنیات بھی اونے پونے دیں گے، سب کچھ امریکہ کے حوالے کریں گے، اور یہ ایران کے خلاف دوبارہ سے استعمال ہونے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ 2-2.5 گھنٹے کی میٹنگ اگر ہو، وہاں صرف ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہو، آرمی چیف بیٹھا ہو، دوسری طرف سے اسٹیو وٹکاف بیٹھا ہو، ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہو، مارکو روبیو بیٹھا ہوگا، وہ کیا آپ سے مانگیں گے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں بھائی امریکہ کو؟ ایسا کیا ہے ہمارے پاس جو امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ امریکہ کو ہم سے سونا تانبا نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، اس کو ریئر ارتھ چاہیے، منرلز، جنہوں نے ای وی بیٹریز میں استعمال ہونا ہے، جنہوں نے جنگی آلات میں استعمال ہونا ہے، وہ والے منرلز چاہیے امریکہ کو۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ان کو بنتے بنتے اور نکلتے نکلتے ٹرمپ کی مدت پوری ہو جانی ہے۔ ٹرمپ کے دور میں کسی قسم کی معدنیات پاکستان بیچنے کے قابل نہیں ہے امریکہ کو، تو یہ کوئی لانگ ٹرم چیز نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ ایران کے خلاف پاکستان کیا مدد کر سکتا ہے امریکہ کی، وہ مانگا گیا ہے، اور پاکستان نے آگے سے جواب دینا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، جرنیلوں کو وہاں بٹھا کے یہ یقین دلایا گیا ہے، ون وے اور ندر، اگر ایران کے لیے مدد مانگی ہے، کہ ایران کا قصہ تمام ہونے جا رہا ہے، یہ جنگ 2-4 دن میں ختم نہیں ہونی، بلکہ یہ تب تک ہم جاری رکھیں گے جب تک ایران میں مکمل رجیم چینج نہیں ہو جاتا، مکمل جو ابھی ایران ہے وہ بدل نہیں جاتا، اور جو 70 کی دہائی میں ایران تھا وہاں واپسی نہیں ہو جاتی، یعنی انقلاب سے پہلے پہلے۔ تو انٹیلیجنس شیئرنگ مانگیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ معیشت بھی نہیں کنٹرول میں، ٹھیک ہے، عوام بھی آپ سے خوش نہیں، ملک کا مقبول ترین لیڈر جیل میں ہے، نفرت روز بڑھتی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، عدلیہ مر چکی ہے، لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کا، روزانہ اس کا جنازہ، کل 40واں سب روز ہو رہا ہے، عدلیہ کا لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اجی عاصم منیر جیت گیا، بسد احترام عاصم منیر جیتا نہیں ہے۔
عاصم منیر پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. اس کو اس طرح سے دیکھیں، اس اینگل سے. عالمی طاقتیں پہلے جرائم کرواتی ہیں ڈکٹیٹر سے اپنے ملکوں میں، مقبول لیڈر کو جیل میں ڈلواتی ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا. اور جب جرائم اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں اب تم ہمارے لیے یہ کرو گے، نہیں تو پھر تمہیں ہم تنوا دیں گے، نہیں تو پھر ہم مقبول لیڈر کو نکلوائیں گے، یہاں دوبارہ الیکشن بھی ہوگا پاکستان میں اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. اور امریکہ کے آگے نہیں انکار کر سکتی پاکستان کی فوج، آج تک نہیں کیا. تاریخ ہے کہ آج تک ہم نے امریکہ کو انکار نہیں کیا. امریکہ اگر کہہ دینا فوج سے کہ عاصم منیر کو ہٹاؤ، یوں کر کے ہٹا دیں گے، کبھی انکار نہیں کریں، اپنے آرمی چیف کی بھی قربانی دے دیں گے. اور ضیاء الحق ہمارے سامنے ہے مثال. اسی طرح مشرف بھی ہمارے سامنے مثال ہے کہ کیانی نے کیسے امریکہ کے کہنے پہ پوری سازش کی، وکلا موومنٹ کھڑی کی اور مشرف کو چلتا کیا. تو امریکہ کا آرڈر آیا تو عاصم منیر کھڑا نہیں رہے گا. تو امریکہ ابھی کیا چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے وہ عاصم منیر نہیں ڈیلیور کر سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے لیے اس کو ابھی تو اپنا اقتدار نظر آ رہا ہے، ابھی اس کو ٹرمپ کے ساتھ لنچ نظر آ رہا ہے، اس کا بھی ذائقہ ہی نہیں جا رہا اس کے منہ سے، وہ بنگڑے ڈال رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ میں کتنا بری طرح سے پھنس گیا. مجھے وہ ایک انڈین مووی کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ اجگر ڈس کر نہیں مارتا، وہ اپنے شکار کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے اور اس کی سانسوں کا غبار باہر نکال دیتا ہے. عاصم منیر کو امریکہ نے ڈسا نہیں ہے، عاصم منیر کو امریکہ جو اژدہا ہے اس نے جکڑ لیا ہے. اب اس کی ہڈیاں بھی انہوں نے توڑنی ہے، اور میں آپ کو یہ سیاسی طور پہ بتا رہا ہوں، اور اس کی سیاسی سانسوں کا غبار بھی نکالنا ہے انہوں نے. عاصم منیر کو نچوڑا جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنا کمپرومائزڈ ہو چکا ہے بندہ. فوج میں اگر کوئی سن رہا ہے تو عاصم منیر پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی رسک ہے رائٹ ناؤ. عالمی طاقتوں کا کانا کہہ سکتے ہیں آپ اس شخص کو. لیکن اگر کوئی کہ یہ جیت گیا ہے تو میرے خیال میں وہ زیادہ گہرائی سے تجزیہ نہیں کر پایا. یہ جیت ہو گئی نہیں، یہ بندہ کمپرومائزڈ ترین ہو گیا ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف جانا. ایسے وقت میں تو ممکن تھا جب مشرف بھی مقبول تھا، ایوب خان بھی مقبول تھا کسی حد تک، ضیاء الحق بھی ایک خاص حد تک، ایک خاص طبقہ تھا جس نے بعد میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا، ضیاء الحق بھی مقبول تھا. آج والے سے تو یحییٰ خان بھی زیادہ مقبول تھا پاکستان میں آج والے سے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں. بہت احترام کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا کہ لوگ اس طرح مایوس ہو جائیں گے سن کے کہ جی ہار گئے ہیں ہم. عمران خان تو بس اب اسی امید پر ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور عوام کھڑی ہے، وہ پتہ نہیں نظر نہیں آ رہی کدھر ڈٹ کے کھڑی ہے عوام. عوام گھروں میں ڈٹ کے کھڑی، اپنے گھروں میں کیسے ڈٹ کے کھڑا ہوا جاتا ہے مجھے کوئی بتا دے. تو ایسا نہیں ہے. عاصم منیر کے حوالے سے شاہین صبائی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جب آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں، پیک کیا ہے؟ فیلڈ مارشل. فوج کے اندر آل ان آل پاورفل ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ کوئی اور آرمی چیف بھی بنا دیا جائے، یعنی ڈپٹی آرمی چیف، وہ پھر بھی فیلڈ مارشل ہے، 5 اسٹار جنرل ہے. یہاں بھی پینکل پہ پہنچ گیا ہے اور امریکہ سے تعلقات میں بھی اپنے پیک پہ پہنچ گیا عاصم منیر. جب آپ کسی بزنس کی مثال لے لیں، جس نے بزنس پڑھا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ بزنس ایک پیک پہ پہنچتا ہے اینڈ دا اونلی وے آفٹر دیٹ از ڈاؤن ورڈ اسپائرل. جب آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سے اوپر کوئی جگہ بچتی ہی نہیں ہے. عاصم منیر کے لیے اس سے اوپر کوئی جگہ ہے نہیں، اس نے صرف نیچے آنا ہے. اور جب آپ اتنا اوپر جاتے ہیں تو اندرون خانہ بھی تو جیلسی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ تو اب 40 سال بھی نہیں جائے گا، مطلب 20 سال بھی نہیں جائے گا. اور اس طرح سے ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، ایک چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے جس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں بعد میں. ضیاء الحق یہ نتائج فیس کر چکا ایکسٹریم میں، اور مشرف تھوڑا سا ہاف میجرڈ اس کا نتیجہ جو ہے وہ فیس کر چکا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا. یہ کوئی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو پھنسایا گیا، اور یہ آبویس تھا. میں آپ کو کب سے بتا رہا ہوں یار کہ پہلے اس کو کمپرومائز کیا جائے گا، پھر اس سے کام نکلوائے جائیں گے. کمپرومائز کیا، انہوں نے کھلی چھوڑ دی اس کو کہ تم کر، تو قتل و غارت بھی کر، تم مارا ماری کر، الیکشن چوری کر، ہر گناہ کر، جس پر ہم تجھے کہیں کہ جب ہم پلٹی ماریں گے تو تجھ پہ پابندی لگے گی. یہ جو ولسن کا بل تھا، یہ اوورسیز پاکستانی تو نہیں لائے تھے نا، اوورسیز پاکستانی تو ایک دوسرا بل لا رہے تھے. جو ولسن کا بل، اس کے اوپر تلوار لٹکائی گئی. اس سے پہلے یہ اتنے جرائم کر چکا تھا کہ یہ کانا ہو چکا تھا، اور اب اس کے بعد اس سے جو کہیں گے یہ مانے گا. اڈے دینا ممکن نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اوپنلی. عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ.
رستے کی دیوار ہے، لیکن انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنا ایران کے خلاف بالکل ممکن ہے۔ اور میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے لگا ہوں، آپ ذرا یہ ملاحظہ کریں۔ یو ایس اسپائی ایجنسیز assess Iran remains undecided on building a bomb۔ امریکی جو ایجنسیاں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی میں سی آئی اے بھی ٹاپ پہ ہے، اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کا کوئی ارادہ ابھی تک سامنے نہیں آیا نیوکلیر بام بنانے کا۔ یو ایس انٹیلیجنس آفیسر said Iran was likely to pivot toward producing a nuclear weapon if the US attacked a main uranium enrichment site or if Israel killed its supreme leader۔ یعنی امریکی انٹیلیجنس یہ وارن کر رہی ہے، ٹرمپ کو بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے ایران کی مین ایٹمی تنصیب جو ہے اس پر حملہ کر دیا، تب بھی ایران جلدی جلدی نیوکلیر بم بنانے کی طرف چل پڑے گا، یا آپ نے اگر ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا، خامنئی جو ہے ان کو مار دیا، تو پھر بھی ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف چل دوڑے گا۔ ابھی ایران کا ارادہ نہیں ہے، اسی لیے ٹرمپ نے 2 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کیا ارادہ ڈائریکٹ وار کا۔ ایک تو یہ وجہ نظر آتی ہے، لیکن فلیش رپورٹ اس پہ کیا لکھتا ہے یہ ذرا ہم پورا پڑھتے ہیں۔ US intelligence agencies maintain that Iran has not made a decision to build a nuclear bomb despite amassing enough enriched uranium to do so. Officials say this assessment remains unchanged since March, even as Israel strikes have targeted Iranian nuclear sites۔ یعنی اسرائیل کے ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ اسٹرائک سارے ناکام ہو چکے ہیں۔ مارچ میں جتنا یورینیم تھا ویپن گریڈ ہو سکتا ہے، اتنا ہی اب بھی موجود ہے ایران کے پاس، وہی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اسرائیل کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکا۔ Senior US intelligence officials warned that Iran might move toward weaponization if the US attacked its Fordo enrichment site۔ فورڈو میں جو ان کی enrichment site ہے، اگر اس پہ حملہ ہوا تو ایران فوراً نیوکلیر بم بنانے کی طرف چل پڑے گا یا ان کے سپریم لیڈر کو مارے۔ لیکن آگے سنیں، Israeli intelligence estimates suggest Iran could build a bomb in as little as 15 days۔ US officials remain skeptical, estimating it would take months to a year۔ Some officials view Israeli estimates as politically driven, aimed at pressuring the US into supporting military action۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ ساری رپورٹ ہے، اس کا سورس ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہم سے مدد مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 15 دن میں وہ بم بنا لیں گے، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، ایران کو مہینے یا کم از کم 1 سال لگے گا بم بنانے میں، اتنی جلدی وہ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ہے صورتحال جو کروانا چاہ رہا ہے اسرائیل، لیکن امریکہ میں انٹیلیجنس کچھ اور رپورٹ کر رہی ہے، وچ مینس کہ ابھی ایران کا فوری طور پہ ایٹم بم بنانے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ٹرمپ نے وقت مانگ لیا ہے۔ ایسے میں بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آتا ہے ایران کے سپریم لیڈر کا۔ Any Muslim who denies Jesus Christ and Saint Mary's infallibility is rejected by Islam۔ This is how Islam respects Jesus and Mary, peace be upon them۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے، یہ مغرب کو گیا ہے، یہ امریکہ کو گیا ہے، یہ برطانیہ کو گیا ہے، یہ یورپ میں گیا ہے، کہ اسرائیل کس چیز پہ بلیو کرتا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حوالے سے، اور ہم کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ فیصلہ تم لوگ کر لو کہ تمہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے، صدیوں سے تمہیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، جبکہ ہم تو بلیو کرتے ہیں ان کے اوپر۔ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا، حضرت مریم کی پاک دامنی، یہ سب مسلمانوں کے بلیف کا حصہ ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ میسج آیا ہے اور بڑے رائٹ ٹائم پہ آیا ہے، کیونکہ عوام سوچ رہی ہے اور عوام کا دباؤ اب حکومتوں پہ آ رہا ہے۔ ٹرمپ کیوں مخمسے کا شکار ہے؟ ایک تو انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، دوسرا یہ کہ عوام نہیں چاہ رہی کہ ہم جنگ میں جائیں، کیونکہ ٹرمپ کو تو ووٹ یہ ملا۔ ٹرمپ جاتا ہے میشیگن میں، کہتا ہے جی کہ میں نے جنگیں ختم کر دینی ہے ساری، وہاں سے ووٹ پڑ جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے جی نہیں جنگیں شروع کر رہا ہوں، میں تو تھرڈ ورلڈ وار شروع کرانے لگا ہوں۔ اور میں تھوڑا سا حسین ندیم صاحب کا تجزیہ یہاں پیش کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا جتنا میں نے تجزیہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے کہ کیا حالات تھے، کن حالات میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے ٹائم بعد پتا چلا دنیا کو کہ یہ ایکچولی ورلڈ وار شروع ہوئی ہے، ایسے ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا، بس ممالک لڑ رہے تھے آپس میں۔ ابھی بھی یہی صورتحال ہے، اسرائیل ایران سے لڑ رہا ہے، روس کا یوکرین سے، ابھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، چین کا تائیوان اور آگے پیچھے مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ہم ورلڈ وار 3 کی بگننگ فیز میں پہنچ چکے ہیں۔
ایک غلطی، فار ایگزامپل ایران کے سپریم لیڈر کو مار دینا، وہاں سے کچھ اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے روس انٹروین کرنے کی کوشش کرے، چائنا انٹروین کرنے کی کوشش کرے، چائنا کے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کہہ لیں یا جو بھی ہے، دو جو جہاز ہیں نیوی کے، وہ پرشین گلف میں پھر رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہے ہیں، یہ رپورٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم تو وہاں جا کے نہیں دیکھ سکتے، جو رپورٹس ہیں ہم وہی بتا سکتے ہیں کہ ایران کے دو جہاز جو عمومی طور پہ تائیوان کے ارد گرد گھومتے ہیں وہ اب پرشین گلف میں گھوم رہے ہیں، وہ دونوں جہاز انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ یہاں تو ہمارے پاک فوج کی برکات بتا رہے تھے کہ مارخور آ گیا اس لیے ایران جو ہے پہلے دن ہی سنبھل گیا تھا، لیکن سمجھ آتا ہے کہ شاید ایران نے ان کو کچھ انٹیلیجنس فراہم کی ہے، جو وہ اسرائیل کے میزائل بھی اب ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اہم ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ شیئر کی جائے اور سٹلی کی جائے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل میں تو ڈار کی ڈیٹیکشن ہی میٹر کرتی ہے، آپ ڈیٹیکٹ کر لیں کسی چیز کو تو مار گرانا آج کل کی ٹیکنالوجی میں مشکل نہیں ہے، مین چیز ڈیٹیکشن ہوتی ہے۔ ایران پہلے دن اتنا بڑا حملہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا تھا جتنا اسے کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا وہ خواب خرگوش میں بھی تھے کہ ٹرمپ نے گارنٹی دی ہوئی تھی جی کہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، بہرحال تو یہ تو صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن میں آپ کو اب ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے وہ سن کے میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہیں، لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے موجودہ حالات کیا ہیں اور یہ لوگ کتنے شیملت ہو چکے ہیں، لیکن فوج پہ کس قسم کا خودکش حملہ ہے یہ آپ ذرا خود دیکھ لیں تاکہ پتا چلے کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بارے میں خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ابھی کا بیان ہے تازہ۔ The popularity of the army has really increased. So, I mean, as a Democrat, as somebody who's seen multiple military coups, who understands the downside of too much military power in a country like Pakistan, does this worry you at all? No, it doesn't worry me, and I tell you why. This is a hybrid model. It's not an ID democratic government, it's a hybrid. In the past, when the establishment used to operate from behind the scene, and they definitely wielded a lot of power over the decades. So this arrangement, the hybrid arrangement, I think is doing wonders, And I personally think that if this sort of model was adopted way back in the 90s, the things, could have been much, much better because of the یہ یہاں تک ہی سناؤں گا، یہ 3 منٹ کا کلپ ہے، آپ کو بور نہیں کروں گا، میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں، یہ کلپ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں نے بھی پوسٹ کیا ہوا ہے، وہاں آپ پورا سن سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ خواجہ آصف یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کی ننگی بدماشی اب ہو رہی ہے، اگر 90 کی دہائی سے ہی فوج ایسے شروع کر دیتی اور پیچھے سے بیٹھ کے نہ چلاتی، ملک زیادہ ترقی کر جاتا۔ اتنا شیملیس انسان ہے یہ، بجائے اس کے کہنے کے کہ یار بس میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا، نو کمنٹس، آگے سے اتنی بڑی توجیہ پیش کی ہے اس مارشل لا کی، خود مان رہا ہے، اور آگے کلپ میں یہ بھی فرماتا ہے کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہوا ہی نہیں ہے کبھی، سب کچھ میوچلی چل رہا ہے، مطلب جو آرڈر آتا ہے ہم مان لیتے ہیں، جو آرڈر آتا ہے ہم مان لیتے ہیں۔ اتنے شیملس لوگ ہیں یہ، ان اپولوجیٹیکلی شیملس لوگ ہیں یہ، جو پاکستان پہ مسلط ہو چکے ہیں، جو فوج کی اس بدماشی کو ڈیفنس فراہم کر رہے ہیں کہ جی یہ ہائبرڈ سسٹم از ڈوئنگ ونڈرز۔ کون سے ونڈرز؟ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا اس ونڈرز نے۔ یہ ہائبرڈ نہیں ہے، یہ صرف فوج چلا رہی ہے ملک، اور شہباز شریف ایک چہرہ بنا ہے، وہ چہرہ بننے کے بھی قابل نہیں ہے، ٹرمپ نے اوقات بتا دی ہے۔ وہاں بیٹھ کے آصف منیر کہتا ہے یار کتا بھی اگر وزیراعظم بن جائے تو اس کو عزت دینی چاہیے اگر اچھا کام کر رہا، کتے جتنی حیثیت وہ تم لوگوں کو نہیں دے رہا۔ یہ تو ہائبرڈ سسٹم بھی نہیں ہے، ٹرمپ نے آپ کو اتنی حیثیت نہیں دی کہ آپ کا کوئی ایمبیسی کا سٹاف ہی وہاں بیٹھ جاتا آگے۔ عاصم منیر اور عاصم ملک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا ان کا کوئی ہوگا اگر سٹاف تو ہوگا جو نوٹس لے رہا ہوگا۔ انہوں نے سویلین حکومت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اندر جو ڈیل ہو رہی ہے، اور ایسی ڈیل فوج صرف تب کرتی ہے جب وہ کوئی بہت خطرناک فیصلہ کرنے جا رہی ہوتی ہے جو وہ اعتبار نہیں کرتی سویلینز کے اوپر۔ ایسی بے شرمی، ایسی ڈٹائی، اور اس کے بعد ایسی باتیں کہ جی کاش جو آج ہو رہا ہے یہ 90 کی دہائی میں ہو جاتا۔ نہیں، نون لیگ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ 90 کی دہائی میں فوج بے نظیر کو اگر جیل میں ڈال دیتی، عدت کا کیس بنا دیتی اس پہ، اور اس کے بعد نواز شریف کو اسی طرح حکومت دے دیتی، ساتھ مل جاتی، تو پھر سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ ان کو اپنی ذات سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، اس سے زیادہ بندہ ان کو کیا کہے۔
خواجہ آصف صاحب کو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہیں، کوئی گریس ہوتی ہے؟ ایران نے اسرائیل کو بڑا سرپرائز دیا ہے. یہ میرے پیچھے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ایران کے سپریم لیڈر کے یہ خاص سینئر مشیر جن کو اسرائیل کو لگتا تھا کہ پہلے دن کے حملوں میں ہی مار دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی تصویر جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے میں زندہ ہوں اور قربانی کے لیے تیار ہوں، فتح کا روشن دن قریب ہے. یہ جو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ایٹمی بم بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ان کے سربراہ ہیں. انہی کو اسرائیل نے پہلے ٹارگٹ کیا تھا تاکہ مذاکرات سبوٹاج ہو جائیں، اور یہ اسرائیل کو بہت بڑا سرپرائز ملا ہے. ان کا نام ہے ایڈمرل ریٹائرڈ علی شامخانی، اور یہ ان کی تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے. اور ان کا زندہ بچنا اسرائیل کے لیے بہت بڑا سرپرائز بھی ہے اور بہت بڑا شوق بھی ہے، اور ان کے منصوبوں کے لیے خطرناک بھی ہے. اب ان دو چیزوں کو جوڑیں کہ کیسے ٹرمپ 2 ہفتے کا وقت مانگ رہا ہے مذاکرات کے لیے اور ان کا زندہ ہونا، ان دو چیزوں کو کنیکٹ کر لیں تو آپ کو کچھ چیزیں شاید سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی.